ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے. میری زندگی میں بھی بہت برا وقت آیا اور ابھی بھی مشکل وقت ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس خرچے کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، میں کپڑے لوں، اپنی ضروریات زندگی کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو میں نے اس وقت ایک کام شروع کیا جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کے ضرور بتاؤں گی. جی تو السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اینڈ تک. جی یہ میرے پاس ایک سٹینڈ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ کو اگنور کریے گا. اور یہ نا میرے بچوں نے توڑ دیا تھا، آج میں نے اتارا ہے اس کو اوپر سے، کافی گندا شندہ بھی ہوا ہے. اس کو میں کرتی ہوں صاف. ابھی میں نے اس کو یہاں پہ ٹیپ لگائی ہے تاکہ تھوڑا سا ڈبل ٹیپ لگائی ہے. اور اب یہ میں نے کپڑا لگایا ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا ہو جائے، کپڑا اتاروں گی، یہاں پہ میں ٹیپ لگاتی ہوں ڈبل ٹیپ، تاکہ میری کچھ یہ تھوڑا بہت کام آ جائے. یہ لمبا ہے، میں نے شاید دراز سے منگوایا، تو دیکھتے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. آن کرتے ہیں اس کی لائٹس. ہاں جی یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. تاکہ یہ میں نے اس کا اتارا ہے تو یہ نا یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، کریک ہوا ہوا ہے یہ یہاں سے. تو ادھر میں ابھی ٹیپ لگاتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ گزارا چل جائے میرا. اچھا جی یہ تو یہاں سے تو یہ ہو گیا فکس. دیکھیں یہ چیز یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا، کریک تھا، وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو گیا فکس. دیکھیں ٹھیک ہے. لیکن اب میرے خیال سے کیونکہ یہ ہل رہا ہے تو جیسے یہاں سے میں نے فکس کیا ہے، دیکھیں بال آ گیا، ڈبل ٹیپ تھی، سوری بال نہیں ہے، یہ وہ جو کپڑا لگا ہوا تھا اس کے وہ ہے تھریڈز ہیں. اچھا اب یہاں سے میں فکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا جی تو میں نے یہاں پہ بھی ٹیپ لگا دی ہے. اتنا سیٹ نہیں ہوا لیکن پہلے سے کافی زیادہ یہ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے تو ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں. یہ وائٹ لائٹ ہے. جی تو میرے کچن کا حال دیکھیں، میرے چولہے کا. آپ کہتے ہوں گے یہ میرے کام ہے، یہ میرے کام نہیں ہے. ایکچولی جو بچوں کے فادر ہیں وہ کھانا تو فی الحال میں ہی بناتی ہوں، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. جب وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے. تو ابھی میں اپنا اسٹینڈ لے کے آئی ہوں، یہ دیکھیں جس کی میں نے مرمت کی تھی. اب دیکھتے ہیں یہ کام کرتے کہ نہیں. میں اس چولہے کو صاف کروں گی اور موبائل وہاں پہ لگاتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کام آتا ہے ہمارے یا نہیں. جی تو یہاں پہ میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے، لیکن کور کے بغیر کیا، کیونکہ کور کے ساتھ ایک دفعہ گر چکے اور میں گرنا افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس کا کور میں نے اتارا ہے. تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر ہے نا اسٹے کرتا ہے اور ہم یہاں کی کریں گے صفائی. اچھا یہاں پہ ویڈیو کافی لمبی تھی اس لیے میں نے ویڈیو کی سپیڈ بھی تیز کر دی اور میں نے کہا یہاں پہ میں کر لیتی ہوں وائس اوور. تو یہاں پہ میں نے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا اور بیچ میں سے پھر میں نے ویڈیو کٹ بھی کر دی تھی کافی ساری، کیونکہ وہ بہت ہی لمبی ہو رہی تھی، بہت گندا ہوا تھا، بہت ٹائم لگ گیا تھا مجھے اس کو صاف کرتے ہوئے. اچھا جی تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے پہ مشکل وقت آئے ہیں، بہت آئے ہیں، تھوڑے نہیں آئے. اتنے مشکل حالات سے میں گزری ہوں، بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت کچھ سہا ہے. تو تبھی تو یہ ڈیسیجن لیا میں نے، اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہے. تو میرے پر وہ وقت بھی تھا کہ میرے پاس نا خرچے کے، کیونکہ جو میرے بچوں کے فادر ہیں مجھے خرچہ وغیرہ اس طرح سے نہیں دیتے تھے. تو میرے پاس جو ایک اپنے خرچے کے لیے ہوتے تھے وہ پیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے جو ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہوتے تھے، بچوں کے لیے. میں بہت پریشان رہتی تھی. اور جب میں ان سے کہتی تھی نا کہ بھی آپ ایز اے ہسبینڈ آپ کا فرض بنتا ہے میری اخراجات پورے کرنا، مجھے خرچہ دینا، سب کچھ، جب وہ کہتے تھے نہیں ہے تو میں کہاں سے کروں. حالانکہ الحمدللہ ان کی جاب تھی، گھر تھا رینٹ پہ ایک، وہ بھی لگا ہوا تھا اور ٹھیک تھا معاملات، لیکن مجھے وہ نہیں دیتے تھے اس طرح سے نا. تو میں بہت پریشان رہتی تھی. تو مجھے عادت نہیں تھی کہ میں کسی اور سے مانگوں، کسی اور سے مجھے نا مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ بہن بھائی ہیں ان سے کہوں کہ جی میرے ایسے حالات ہیں اور آپ میری مدد کریں یا مجھے کچھ دیں. یا وہ ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے سامنے ہر وقت وہ شو کرتے ہیں سمپتی حاصل کرنے کے لیے، یا جن کو لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی مدد کرے گا. تو کتنی کرے گا، 1000 2000 دے گا، اس کا احسان الگ آپ کے اوپر چڑھے گا، ٹھیک ہے نا. اور آپ اپنی نظروں میں میرے خیال سے انسان پھر وہ عزت، وہ چیز وقار نہیں رہتا ایک انسان کا جب انسان یہ کام شروع کر دیتا ہے. تو حالات تو سب کو پتہ ہوتے ہیں، جو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی سبب بناتا ہے میں کہتی ہوں. تو میں بڑی پریشان رہتی تھی، بڑی اللہ سے دعائیں مانگتی تھی. تو پھر میں نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع. میں نے آپ کو کہا تھا میں نے ایک عمل کیا تھا، وہ عمل تھا دعا. اس دعا میں اتنا اثر ہے آپ یقین کریں، لیکن آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے، اتنا اثر ہے. پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ کہ اب شادی شدہ ہوں، اب اچھا نہیں لگتا کہ پیچھے والدین سے جا کے مانگوں، بھائیوں سے مانگوں، بہنوں سے مانگوں. تو اصل حق تو بنتا ہے خاوند کا،
وہ مجھے نہیں میرے اخراجات پورے کرتا. یہ تو آپ نے ذمہ داری ڈالی. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں. میں اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتی ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی، یا اللہ آپ نے تو خاوند کے ساتھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرے، اس کے وقت کے مطابق، موسم کے مطابق کپڑے جوتے اس کی چیزیں لے کے دے. تو یا اللہ میں اب کیا کروں، مجھے مانگنا کسی سے اچھا نہیں لگتا. اب اگر وہ پوری نہیں کر رہے تو مجھے عطا کر، میں کسی اور سے نہیں مانگوں گی. پر آپ یقین کریں مجھے میرے اللہ نے مایوس نہیں کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں محنت بشک انسان کی ہوتی ہے لیکن اجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. میں نے کام شروع کیا، میں نے ریسیلنگ سے کام شروع کیا، سوشل میڈیاز کے جو ہے اکاؤنٹس کی ریسیلنگ کا کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ دن بدن برکت ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا، بہت زیادہ. انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، بہت آتا ہے، لیکن انسان کو نا ہمت نہیں آنا چاہیے. اپنا یقین، بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں، کسی سے امید نہ رکھیں. جب آپ انسانوں سے امید رکھیں گے تو آپ یقین کریں آپ کے دل بھی ٹوٹیں گے. دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے. مجھے اپنے سب لوگوں نے چھوڑ دیا، اور آپ یقین کریں میرا کام بالکل آن لائن ابھی ختم ہو چکا ہے، نہیں ہے، لیکن میرے پاس کچھ سیونگ ہے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ابھی بھی یقین ہے. کسی ٹائم ہوتا ہے، مجھے بھی ڈپریشن ہوتا ہے کیونکہ انسان ہوں، آگے زندگی کا سوچتی ہوں، بچے ہیں 3 کہ کیا بنے گا، پوری زندگی کیسے گزاروں گی. تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن جب ایک دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، جب اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پہ دکھ ہوتا ہے، رشتے کیونکہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کا دکھ ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی ذات پہ آپ یقین رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر اسرار کا ایک قول ہے، جب اندھیروں میں جب آپ کو کچھ اجالا نظر نہ آئے، آپ اندھیرے میں ہو، اللہ کی ذات پہ اس وقت یقین رکھنا، توکل رکھنا اصل میں ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس ٹائم بھی اللہ سے مانگتی تھی، میں اب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگتی ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن مشکل وقت اور حالات ہر انسان پہ آتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، آپ پہ مشکل وقت آئے، حالات آئیں، آپ لوگوں کے سامنے رونے مت روئیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بات کریں. نماز، اور یہ نہیں کہ صرف آپ نماز پڑھیں تو کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ اس طرح ہو جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے، میری بھی اکثر رہ جاتی تھی جب بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی. تو چلتے پھرتے، سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، پریشانی میں، جب آپ کے دل میں پریشانی محسوس ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. وہ آپ کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی سنے گا اور آپ کی ضرور دعائیں قبول کرے گا. اور بس آج کی ویڈیو میں نے آپ سے یہی باتیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعا میں یاد رکھیں، میری اولاد کو دعا میں یاد رکھیں، اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میری دعائیں ہیں آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.